آپس میں باتیں کرتی تھی مکہ کی عورتیں، رحمت دو جہاں تو ہے حلیمہ کی گود میں۔ آپس میں باتیں کرتی تھی مکہ کی عورتیں، رحمت دو جہاں تو ہے حلیمہ کی گود میں۔ حضرات یہ تھے ثنا خان رسول محترم قاری روشن الدین صدیقی صاحب، جو اپنی بہترین آواز میں نعت حبیب علیہ السلام پیش کرنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے بڑی کنجوسی سے کام لیا ہے۔ جو سننے کا رواج ہونا چاہیے اسی انداز سے آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں، بڑا سست پنا دکھا رہے ہیں آپ لوگ۔ سستی کو توڑے حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ کس کی محفل میں؟ سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خدا بھی قریب ہوتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بھی خوش نصیب ہوتا ہے نا؟ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ لوگ آنے والے شعراء حضرات کو نوٹوں سے نوازو نہ نوازو یہ آپ کی مہربانی ہے، کم سے کم سبحان اللہ کی داد سے تو نوازو یار۔ اور سبحان اللہ یہ آپ کو صرف پھوکٹ میں ہی نہیں بلوایا جا رہا ہے، بلکہ آپ ہی کے فائدے کی بات ہے۔ آپ سبحان اللہ بولو گے، آپ کے نماز اعمال میں نیکیاں درج ہوتی چلی جائیں، ہے نا؟ تو آج ہم جب کبھی بھی ایسے مبارک جلسوں میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہم نے ایسے سکی داتا کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلایا ہے۔ الحمدللہ آئے تھے تو خالی جھولی لے کے، لیکن جب اس بزم سے اپنے گھر کی طرف رواں ہوں گے تو ہماری زبان پر ایک ہی مصرع ہوگا کہ سامنے نور کے دھارے ہیں یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ بولو اور اونچا بولو، سامنے نور کے دھارے ہیں یہی کافی ہے، باغ جنت کے نظارے ہیں یہی کافی ہے۔ سامنے نور کے دھارے ہیں یہی کافی ہے، باغ جنت کے نظارے ہیں یہی کافی ہے، اور بے وفائی کا دنیا سے نہیں ہے کوئی شکوہ، یا نبی آپ ہمارے ہیں یہی کافی ہے۔ بے وفائی کا دنیا سے نہیں ہے کوئی شکوہ، یا نبی آپ ہمارے ہیں بس یہی کافی ہے۔ حضرات بس ایک سننے اور سنانے کا ماحول عطا کریں تاکہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہونا پڑے کہ بھئی میں یہ حتیٰ کہ غلام نبی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میں الحمدللہ اور نقیبوں کی طرح نہیں ہوں، میں پیور نقش بندی ہوں۔ آپ کو بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو یا ادھر سے سبحان اللہ بولو یا ادھر سے بولو، لیکن مصطفیٰ کے جو سچے غلام ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آقا کا نام ہمارے سامنے لیا جائے یا کسی سے سنے آپ تو آپ کو کہا نہ جائے اس سے پہلے مچل کے سبحان اللہ کا صدا ہے۔ غلاموں کو کیا کہنے کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ تو آپ لوگ حضور کے سچے غلام ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی سمجھیے، یہ اس کا انعام سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ورنہ بڑے بڑے اونچے اونچے لوگ ایسی مجلسوں سے محروم رہتے ہیں، لیکن یہ دولت خدا نے آپ کے حصے میں لکھی ہے، اس لیے آپ گائے بگائے سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے مجلس کو گرمائی رکھیں۔ کیوں کہتے رہے کہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھتا ہے، کچھ تم آگے بڑھو کچھ ہم بڑھتے ہیں نا؟ تالی جو ہے نا وہ دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، کچھ آپ بڑھو گے کچھ ہم بھی بڑھیں گے، تو الحمدللہ یہ مجلس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور یہ جلسہ صرف مولانا ارباب علی کے دارالعلوم کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا جلسہ ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جلسے کو ہم کامیاب کریں۔ الحمدللہ آئیے اب بلا کسی تاخیر کے الحمدللہ میں اس ہستی سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جن کے اوپر جامعہ صدیقیہ کو ہی فخر نہیں ہے بلکہ ہر اہل سنت کے بچے بچے کو فخر ہے، جن کی شخصیت الحمدللہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے ایسے ہیرو عطا کیے اور ایسی ایسی نعمت رب العزت نے انہیں عطا کیے ہیں کہ جب یہ خطابت کے میدان میں اترتے ہیں تو لوگ سن سن کر کے اس اس کرنے لگ جاتے ہیں۔ گزارش کرتا ہوں خطیب حضرت عزیز خطیب بے مثال حضرت علامہ مولانا پیر بخش صاحب صدیقی، گزارش کرتا ہوں کہ حضور کرسی خلافت پہ جلوہ افروز ہو کر اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ
مرتبہ زوردار نعرہ لگا لیا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا استقبال کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا، بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا، غم اس کو تھا شدید، اسی غم سے گر گیا، بالکل کھڑا نہ رہ سکا، ایک دم سے گر گیا، غم اس کو تھا شدید، اسی غم سے گر گیا، اور آمنہ کی گود میں جب آ گئے میرے سرکار، کعبے کا بت خدا کی قسم ایک دم سے گر گیا۔